جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد جعفر پاشا، مفتی ضیاء الدین نقشبندی اور دوسرے علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ چارمینار سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ ممتاز احمد خان، میئر بلدیہ ماجد حسین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کو جو پیدا فرمایا اور کائنات کا ایک ذرہ بھی وہ بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ تو پھر انسان جیسی مخلوق کو وہ عبث اور بیکار کیسے پیدا فرمائے گا؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے غور کریں کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد تجارت نہیں ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد زراعت نہیں ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد دنیا کی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی حد تک محبت نہ ہو کسی کی تو وہ اس کی تعظیم کی طرف نہیں جائے گا۔ تو تعظیم اور عظمت کے لیے پہلے محبت ہونا، محبت ایمان کے لیے پہلے محبت ہونا، اور محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ تعظیم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک کہ میرے دل میں کسی کی عظمت قائم نہ ہو، میرے دل میں ان سے محبت نہیں۔ تو پہلے عظمت آتی، اس کے بعد محبت آتی، اس کے بعد ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کبھی کسی بھی نبی کو پیدا فرمایا تو کسی اور قوم میں سے نبی نہیں لایا، بلکہ اسی قوم میں نبی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ قوم نبی کا بچپن دیکھے، ان کے اخلاق دیکھے، ان کے کردار دیکھے، ان کے تمام احوال کو دیکھ کر ان کی عظمت قوم کے دل میں جمتی جائے اور وہ محبت کرتے۔ تو یہی معاملہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ساری کائنات کا نبی بنایا ضرور، لیکن پیدا آپ کی قوم میں فرمایا۔ 40 سال تک حضور نے اپنی قوم میں اپنی زندگی گزاری اور اپنے کردار کے اخلاق کے نمونے ان کے سامنے چھوڑے، اور ایسے اخلاق اور ایسے کردار کے نمونے چھوڑے کہ وہ جاہل سے جاہل ضرور تھے، وہ بد کردار ضرور تھے، لیکن اچھے برے کو سمجھنے کی اس قوم میں تمیز تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ھذا صادق ھذا امین، کہ یہ تو سچے اور امانت دار ہیں، ان کے جیسا کوئی ہم نے صداقت والا اور امانت والا نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور کی 40 سالہ زندگی کے نقوش اس قوم کے دلوں پر، عقلوں پر اللہ نے ڈال دیے کہ دیکھو ان کا کردار کیا ہے۔ لیکن آج جو فتنہ اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو نمازوں سے نہیں روکا جا رہا۔ چین میں جائیے نمازیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں جائیے نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے وہ عظمت رسول کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ دشمن کو یہ معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے عظمت رسول کم ہو جائے تو ان کا ایمان خود بخود آہستہ آہستہ کمزور ہوگا اور آخر میں ختم ہوگا۔ تو اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، عظمت کے جو پہلو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ تعظیم کس طرح سے کی جائے۔ بتلایا کہ دیکھو نبی کی تعظیم کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی آواز پر تم آواز بھی بلند نہیں کرو۔ اگر غلطی سے بھی تم اپنی آواز کو بلند کر لیں گے تو تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے اور اس کا تمہیں شعور احساس بھی نہیں۔
اب آپ بتلائیے کہ آواز کیا چیز ہے؟ آواز ذات کا نام نہیں ہے، آواز جو ہے ایک کیفیت کا نام، ذات نہیں ہے، صفات نہیں ہے، بلکہ کیفیت ہے۔ جب کیفیت کا یہ عالم ہے، کیفیت کا یہ اثر ہے کہ اس میں بھی تم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو تمہارا ایمان جاتا ہے، تو پھر صفات میں، ذات میں آگے بڑھنے کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عظمتوں کے ساتھ بھیجا، رحمتوں کے ساتھ بھیجا، بلندیوں کے ساتھ بھیجا۔ کیوں کہ بتلایا گیا کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب نبی اللہ کے منتخب، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ جس کو بناتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے انتخاب میں کوئی غلطی کا امکان بھی ظاہر کرے تو وہ بھی کفر ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے عظمت انبیاء کو اپنے دلوں میں مستحکم کرے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کی رحمت عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کی رحمت۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو اس دنیا میں جینے کا جو سلیقہ بتلایا، اس دنیا میں رہنے کا جو طریقہ بتلایا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی کہ دیکھو جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اگر ادا کر دیے جائیں تو پھر کوئی ہنگامہ اور کوئی فساد اور کوئی جھگڑا و نزاع۔ اگر مرد عورت کے حقوق کو تلف کرتا ہے یا عورت مرد کے حقوق کو تلف کرتی ہے، حاکم محکوم کے حق کو تلف کرتا ہے یا محکوم حاکم کے حق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، نبی کا حق امت پر کیا ہے، امت کا حق نبی پر کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور اگر ہم اس میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم غفلت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ اور فساد آ رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جو نصیحت فرمائی وہ یہی کہ تم عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کمزوروں پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں کمزور ہونے کی وجہ سے ان پر زیادہ ظلم کا احتمال ہے، اس لیے حضور نے تاکید فرمائی کہ ان کا حقوق کا خیال زیادہ ہے۔ تو یہی حضور کی تعلیمات ہے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو جو تعلیم فرمائی، ہماری جو تربیت حضور نے فرمائی، وہ کس طرح سے کہ ایک مرتبہ صحابہ یہ سفر کر رہے تھے رمضان کے دن، سخت گرما تھا، لوگ سفر کی حالت میں اجازت ہے کہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے، لیکن دھوپ اور روزے کی شدت سے صحابہ بے چین ہوئے، کوئی پانی ڈال لے رہا ہے، کوئی پنکھے کر رہا ہے، کوئی کچھ اس عالم میں تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ دیکھو جب یہ کیفیت ہے تمہاری تو تم روزہ توڑ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ روزہ نہیں توڑے۔ وہاں ام المومنین موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے فرمانے کے باوجود بھی لوگ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں، تو ام المومنین سمجھ گئی چونکہ حضور روزہ ہیں، اس وجہ سے صحابہ یہ چاہتے کہ روزہ رہیں اور ہم روزہ توڑ دیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہو۔ تو ام المومنین نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ روزہ توڑ دیں گے تو آپ کے بعد یہ سارے کے سارے روزہ توڑیں گے، آپ روزہ نہیں توڑیں گے، یہ روزہ نہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اسلام میں عورت اپنا سرمایہ پھیلا سکتی ہے، اسلام میں عورت اپنے کاروبار کو پھیلا سکتی ہے، اور جتنے کام وہ مرد کرتے ہیں وہ سب کر سکتی ہے، لیکن حدود شریعت میں نہیں کر سکتی۔
اسلام یہ نہیں روکا کہ عورت یہ سرمایہ نہ لگائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی تاجر تھی عرب کی، اور حضور پاک علیہ السلام کا انہوں نے انتخاب کیا کہ آپ میری تجارت میں شریک ہو جائیے تاکہ میرے تجارت میں برکت ہو. تو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی تجارت میں شرکت فرمائی اور ان کی تجارت کو برکت سے نوازا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، عورت کا جو مقام اسلام نے دیا، عورت کی جو عزت اسلام نے دی، وہ کیا ہے؟ آپ کو صرف ایک بات بتلاتا ہوں. اگر ماں باپ ہیں، ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، ان کا مرتبہ یقیناً عظیم ہے اسلام میں، لیکن ماں باپ کا نفقہ اولاد پر اسی وقت واجب ہے جبکہ ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ خود اپنے طور پر مالدار ہیں تو اولاد پر ان کا نفقہ واجب نہیں. کیوں کہ اولاد کا نفقہ ہو، ماں باپ کا نفقہ ہو، یہ نفقہ ضرورت ہے. اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر آپ کو ان کا نفقہ دینا، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ان کا نفقہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن عورت کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر مالدار ہے تو بھی نفقہ دینا ہے، اوسط ہے بھی تو نفقہ دینا ہے، غریب بھی ہے تو اس کو نفقہ دینا. اور یہاں تک پابند کیا کہ اگر مالدار عورت ہے تو اس کے اپنے دولت کے حساب سے نفقہ دینا پڑے. یہ نہیں کہ میں جو غریب عورت کو جو نفقہ دیتا ہوں تجھے بھی وہ نفقہ. کیوں کہ عورت کے نفقے کو شریعت نے نفقہ شرافت بتلایا کہ یہ اس کی بزرگی کا نفقہ ہے، اس کی ضرورت کا نفقہ ہے. تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے عورت کے جو حقوق بتلائے، آج یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرد کو وراثت میں 2 حصے دیے جا رہے ہیں، عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. لیکن میری بہنوں، میری ماں، اس بات پہ غور کرو، مرد کو جہاں 2 حصے دیے گئے اس کی ذمہ داریوں کو بڑھایا گیا. اگر خرچ اور اس حصے کو دیکھا جائے تو خرچ اور حصے کے لحاظ سے اس کو جو حصہ مل رہا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے. عورت کو حصہ کم دیا اور ضرورتوں سے اس کو بری کیا، پاک کیا کہ تیرے پر کوئی ذمہ داری نہیں، اولاد کی کوئی ذمہ داری تجھ پر نہیں، اولاد کو پالنا تیری ذمہ داری نہیں، اولاد کا نفقہ تیری ذمہ داری نہیں، اولاد کی تعلیم تیری ذمہ داری نہیں، اولاد کے بارے میں کچھ ہو جائے تیری ذمہ داری. اس کے دکھ، درد، بیماری، نفقہ، یہ سارے کا سارا باپ پر واجب ہے تیرے پر. یہ 2 حصے لے رہا لیکن باپ کا خرچ دینا ہے، ماں کا خرچ دینا ہے، اولاد کا خرچ دینا ہے، ان کی تعلیم کا خرچ دینا ہے، ان کے اچھے برے کو دیکھنا ہے. یہ سارے خرچ مرد کے اوپر لگا ہے، عورت کے اوپر کوئی خرچ نہیں لگا. تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت میں جو حکم فرمایا کہ مرد کی وراثت میں عورت کا حصہ ہے، عورت کی وراثت میں مرد کا ہے، تو اسی طرح بہنوں کو بھی حصہ دیا، بیٹیوں کو بھی حصہ دیا، ماں کو بھی حصہ دیا، دادا کو بھی حصہ دیا، باپ کو بھی دیا، اور نانی دادی کو بھی حصہ دیا. کہیں بھی عورت کو اللہ نے مرد کے مقابلے محروم نہیں کیا. پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں اور چیزوں کا حکم دیا گیا، جہاں اور چیزوں کی تعلیم دی گئی، تو بتلائیے آج دین کا ایک حصہ، ایک بڑا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جس طرح تو نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارا حسب آپ کے ساتھ فرما، ہمیں عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین.